میڈیا کے جو ہے وہ اونرز، ان 5 میڈیا اونرز کے نام آ گئے ہیں، جیو کے اونرز بھی آ گئے ہیں، ڈان کے بھی آ گئے ہیں، جی این این کے بھی آ گئے ہیں، ایکسپریس کے بھی آ گئے ہیں، اور اب چونکہ سما ٹی وی کو علیم خان نے خرید لیا تو 5واں ٹی وی بھی سمجھے. تو جس طرح ریاض ملک کے بھانجے نے گجرات کے اندر جو ہے نا وہاں قتل و غارت کر دی، کہیں خبر نہیں چلی ہے. تو یہ بھی جب یہ میڈیا اونرز کے نام آ جائیں، حالانکہ سب کے پاس جواب ہے کہ وہ کیسے ان کا نام آیا ہوا، اور میں اس سے پہلے کہ ذرا جاؤں کہ وہ جواب کے اندر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. جب کوئی یہ جواب دیتا ہے نا کہ جی میں نے اپنی ایک کمپنی اس کے اندر وہ کی ہوئی تھی، ڈکلیئر کی ہوئی تھی، تو یہ کافی نہیں ہے. یہ اگر آپ یہ بھی ڈیٹیل چاہیے ہے کہ آپ نے کیا ٹیکس ایویژن کے لیے وہ تفصیلات دی ہوئی ہے کہ اس کے کمپنی میں کتنے پیسے تھے اور اس پہ ٹیکس دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، وہ پیسے باہر گئے تھے. اور میں صرف لاسٹلی ایک بات یہ کہتا جاؤں کہ کیوں میں تھوڑا سا سینیکل ہوں. کلاس صاحب زیادہ مشہور ہیں کہ سینیکل ہے، میں ان سے زیادہ سینیکل اس بات پہ آج ہو رہا ہوں، کیونکہ پچھلی دفعہ جب پینما آیا تو وہ یہ 700 کیسز ہیں، اس کے جو 250 کیسز میں سب سے بڑا کیس جو تھا وہ تھا سیف اللہ کا. ان کی 35 یا 37 کمپنیاں تھیں، سب سے زیادہ کمپنیاں ان کی تھیں. صرف میں اس کی تفصیلات بتا دوں کہ اس کی لیٹسٹ کا سٹیٹس کیا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کرپشن کی کہانی نہیں ہے، یہ ٹیکس ایویژن کی نہیں، یہ ایک پوری پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے، پورا اشرافیہ کا طبقہ ہے، اس کا گینگ ہے. باقی ایسے ہی ٹرک کی بتیاں ہیں. اس کے اندر ان کی جو 37 کمپنیاں تھیں، اس کے اندر سے کیس یہ تھا کہ 900 انہوں نے بیچا تھا موبیلنگ کے شیئرز $990 ملین کے، جبکہ اور یہاں پہ جو ٹیکس دیا گیا انڈر انوائسنگ کی، اور یہاں بتایا گیا کہ جی ہم نے $290 ملین کی بیچی ہے. باقی یہ رقم جو ہے نا انہوں نے لندن میں وصول کی، اور اسی میں یہ ساری 37 کمپنیاں بنائی گئیں. اور جب یہ پکڑے گئے، ان کا پینما میں نام آ گیا، تو ان کو لگا کہ جناب ہمارا گرا پکڑا جائے گا. تو انہوں نے اچھا اس کے مزید اندر یہ کیا کہ اپنی ہی کمپنیوں سے قرضے لینے شروع کر دیے $330 ملین کے. وہ نیب کے کسی افسر نے یہ پکڑا کہ جناب یہ آپ نے اتنے سالوں سے اس کی کوئی ری پیمنٹ ہی نہیں کی، کسی نے نہیں پوچھا جن سے آپ نے قرضے $330 ملین کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں ہے. تو انہوں نے جب یہ پکڑے گئے تو انہوں نے پھر اس کا کانٹریکٹ بھی دیا، مان بھی دیا، ایفیڈیوٹ دی. اب یہ 5 سال سے یہ نیب اور ایف پی آر کے پاس پڑی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ چلیں انہوں نے اگر مان بھی لیا اور رسیدیں بھی دکھا دیں. بہرحال ٹیکس ایویژن ہوا، انڈر انوائسنگ ہوئی، منی لانڈرنگ ہوئی، فراڈ ہوا. تو کچھ ابھی تک 5 سال میں نہیں بنا. یہ سب سے بڑا کیس تھا، کیونکہ اس میں ایوب خان کی فیملی ہے، اس کے اندر غلام اسحاق خان کی فیملی ہے، اس میں اسلم خٹک کی فیملی ہے، جس کے اندر ظاہر ہے وہ علی قلی خان صاحب کی ہمشیرہ کا نام اس میں بھی آ گیا، جنرل صاحب کا. سیف اللہ آف کورس اس کے اندر مین کیریکٹرز ہیں. تو یہ جرنیل بھی ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں، یہ ان کے اندر انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں. یہ ان 4 خاندانوں میں ہی یہ ایک ایگزامپل ہے جو کہ آپ کو سٹوری آف پینما، سٹوری آف پینڈورا اور سٹوری آف پاکستان بتاتی ہے کہ یہ کیسے ایک ملا جلا ایک اولیگارکی ہے کہ چند لوگوں نے مل کے اس کو ملا رہے ہیں. ہم یہ دوانی چوانی پہ ادھر ادھر روز میں اور کلاسا صاحب چھوٹی چھوٹی سٹوریاں لا کے تماشا لگائی رکھتے ہیں. یہ بڑی سٹوریاں ہیں اور اس کے لیے حکومتیں قربان ہو جاتی ہیں، اس کے لیے جرنیل قربان ہو جائیں گے، اس کے لیے جج نکل جائیں گے، مگر وہ یہ ہونا کچھ نہیں. میں نے تو بس بٹ سب یاد آ رہے. فلاس صاحب اتنے زیادہ سارے پیسوں کی بات کر کے واقعی اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا ہے. مطلب یہ جس طرح کی تفصیلات ہے اور جو کویشچن سب سے امپورٹنٹ ہے، اب چونکہ ہر فیلڈ کے لوگ اس میں سامنے آ رہے ہیں، کوئی بچی نہیں ہے. جتنی پذیرائی پینما کو ملی تھی پاکستان میں، یہ اس کو ملے گی اتنی پذیرائی؟ اور جبکہ میڈیا اونرز کے بھی نام ہیں اور ایسے انفلوئنشل لوگوں کے نام ہیں. اب یہ گورنمنٹ یہ کیا ان کا کیا سٹانس ہوگا؟ کیسے کریں گے؟ 2-3 چیزیں. وہ پہلے والا وہ بڑا سکینڈل تھا مجھ سے اگر پوچھیں. اچھا. اس میں بھی صرف بڑا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ فوجی جنرل جو ہیں ریٹائرڈ ان کے نام آئے. اس پچھلے والے میں اتنے کوئی نام ہمیں نظر نہیں آتے تھے کہ وہاں پہ
اور میں بلکہ دیکھ رہا تھا انڈیا کو میں ذرا فالو کر رہا تھا کہ وہاں پہ کتنے ملٹری جرنلز ہیں نا وہ آئے ہیں. پتہ چلا ان کا صرف ایک سینئر آرمی آفیسر ہے جس کی آف شور کمپنی تھی. ہمارے یہاں میرا خیال ہے 6-7 آئے ہیں. چلو ایٹ لیسٹ ہم کسی چیز میں آؤٹ نمبر کیا ہے, ہم نے انڈیا کو آؤٹ نمبر کیا ہے. اس میں ہمارے 6 ہیں میرا خیال ہے, ان کا میں دیکھ رہا تھا 1 ہے. اچھا, یہاں پہ اس لیے بھی آپ کو یاد 2016 والا بڑا تھا کہ اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ان کی فیملی ان کے بچوں پہ آ گئے تھے, جس وجہ سے پورا پولیٹیکل سین ہی بدل کر رہ گیا تھا. ہائپ اس لیے زیادہ تھی نا کہ پرائم منسٹر سٹنگ پرائم منسٹر ہے, پھر ان کے بچوں پہ آ گئی ہیں, پھر ان کا بیٹے بیٹیاں, پھر ان کے سمدھی, پھر ان کا دماد, پورے کا پورا ٹبر جو ہے نا وہ اس میں آ گیا. سو اٹ واز اے بگ اسٹوری. ابھی بھی ہمیں یہ خبریں آ رہی تھی, بلکہ احسن اقبال صاحب کا کلپ بھی تھا, آج تھوڑا سا کوئی نیٹ کا ایشو چل رہا تھا, ادروائز ہم آپ کو کلپ بھی سناتے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پہ 2 ان کے آف شور کمپنی آ گئی. یہ ان کا کلپ ہے جو میں نے دیکھا ہے, اس پہ ابھی مالک کے پروگرام میں بھی چلایا گیا. سو وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے, وہ میرا ارشد شریف ہے جب سٹوریز کی اور اس نے زیادہ بہتر انویسٹیگیٹ کر کے 1-2 دن پہلے جب وہ لے کر آیا کہ وہ بیسیکلی جو ان کا زمان پارک والا وہ تھا وہ فرید الدین صاحب ہیں کہ ان کے نام پہ. سو یہ آئی سی جے یا جو ہمارے پاکستان کے لوکل جرنلسٹ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ پہلے سے پولیٹیکل پارٹیز کو بتا چکے تھے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی یہ نکلیں ہی آف شور. انہوں نے بلکہ کوشچن بھی بھیجا تھا شاید میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو. سو وہ جو ان کے ذہن میں تھا وہ چیز بنی نہیں ہے. اچھا, وہ چیز بنی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی نہیں نکلی اس میں وہ اس کی آف شور, جس سے اسکینڈل اگر نکلتی تو بہت بڑا اسی طریقے کا امپیکٹ آتا, شاید اس سے بھی بڑا امپیکٹ آتا جو نواز شریف صاحب کا دور ہے. پورا پولیٹیکل سین بدل گیا تھا کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو جیل میں جانا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ کوئی مطلب لیس امپورٹنٹ ہے. مثلاً وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں پہ اس طرح کی آف شور کمپنیز جو ہیں یا کہ جو آج بھی ہماری وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بڑا کلیئر ہر ایک کو انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے دس از دا واٹ وی وانٹیڈ. ہمارا احتساب کا, اکاؤنٹیبلٹی کا یہی نعرہ تھا. پچھلی دفعہ 500 لوگ انوالو تھے, کچھ نہیں ہوا پاناما پیپرز پہ. اس دفعہ کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے دوران آیا ہے, اس کے اوپر پورا ایکشن ہو. ایک وزیر اعظم کو چلتا کروایا آپ کی پارٹی نے, کیمپین چلا کے, آپ کہہ رہی ہیں کچھ ہوا ہی نہیں. ہینا پرویز بٹ صاحب, لوگوں پہ نہیں ہوا نا. ہینا پرویز بٹ صاحبہ, حکومت نے اب تک کی جو کارروائی اٹھائی پینڈورا باکس کے پیپرز کے اوپر, اس پہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ کا کیا رہتا ہے وجہ اس پہ؟ سب سے پہلے تو ابھی اندلیپ عباس صاحبہ نے کہا کہ آف شور کمپنیز جو ہیں وہ بزنس کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ عمران خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ دہرائیں جس پہ وہ کہتے تھے کہ آف شور کمپنیز صرف کریٹ ہوتی ہیں ٹیکس ایویژن کے لیے یا منی لانڈرنگ, کرپشن کے منی چھپانے کے لیے. تو حیرت کی بات ہے کہ جب یہ پنڈورا باکس کھلتا ہے تو عمران خان صاحب کے ایسے ریلیٹیو کا نام آ جاتا ہے جن کا ایڈریس جو ہے وہ سیم ہے جو عمران خان صاحب کا ایڈریس ہوتا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب کا نام آ جاتا ہے, جس میں آج آپ نے ابھی کامیاب جوان پروگرام کی بات کی, پھر انہی وزیر خزانہ صاحب کو اربوں روپے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو ڈسٹریبیوٹ کرو. وہ وزیر خزانہ جس کا نام پنڈورا باکس میں آتا ہے آف شور کمپنیز میں. پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرا سیکرٹ ویپن ہے, اور یہ سب کو پتا ہے کہ وہ عمران خان کی ATM مشین ہے. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ان کے یہ تو احتساب کی بات کرتے, احتساب کے بہت نعرے لگاتے, احتساب کے نعرے کے اوپر تو یہ حکومت میں آئے تھے. تو پھر علیم خان صاحب جو ان کے, وہ تو عمران خان کے سیکرٹ ویپن ہے. پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ خسرو بختیار صاحب, ان کے بھی بھائی کا نام آ جاتا ہے, وہ بھی ان کے کیبنٹ میں ہے. تو بات یہاں نہیں ہوتی. پہلی بات مورلی کہتے تھے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی خود یہ پرنسپل تھا, مجھے پتا ہے ویسے تو وہ یو ٹرن ماسٹر ہیں, لیکن وہ کہتے تھے کہ پرنسپل ہے کہ سب سے پہلے ریزائن کریں پھر انویسٹیگیشن ہو. چلے ہم وہ بات دوسری بات پہ آ جاتے ہیں. انویسٹیگیشن یہ کریں, مجھے بتایا انہوں نے کہہ دیا ہم سیل بنائیں گے, لیکن اگر یہ انویسٹیگیشن میں واجد ضیاء صاحب کو ہیڈ لگا دیتے ہیں یا اپنے مرضی کے لوگوں کو ہیڈ لگا دیتے ہیں, اپنی مرضی کی انویسٹیگیشن کراتے ہیں, یا جیسے آپ نے دیکھا ابھی لاسٹ سکینڈل کو ہم دیکھ لیں, رنگ روڈ سکینڈل آیا, اس رنگ روڈ سکینڈل میں زلفی بخاری کا نام تھا, زلفی بخاری کے نام کا کیا ہوا, یا غلام سرور صاحب کا نام تھا, ان کا کیا ہوا, یا آپ دیکھ لیں کہ چینی چوروں میں جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا, ان کا کیا ہوا. تو انویسٹیگیشن کرنے میں تو یہ سیلز بنانے میں تو یہ ماہر ہیں. تو اس انویسٹیگیشن
इन्वेस्टिगेशन का। हिना साहिबा, अब ये जाहिर है पीटीआई वाले ये कहते हैं कि सभी के नाम है, उसमें इसहाक डार साहब का भी नाम है, उनके बेटे का भी नाम है, तो उस पे फिर आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, इसहाक डार के बेटे अली ने अपना जो उमर चीमा ने का लेटर, उन्होंने बिल्कुल उसको क्लेरिफिकेशन दे दी, और आप वो चाहे लेटर दिखाएं भी, उन्होंने कहा कि ये जो मैं तो पाकिस्तान में कभी बिजनेस करता ही नहीं था। और बड़ा अच्छी बात है, हंसे दिलीप अब्बास साहिबा, अच्छी बात है, टाइम है आपका हंसने का, थोड़ा ही टाइम रह गया हंसने का। उन्होंने कहा कि अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं करता, मैंने ये कंपनी जरूर बनाई थी दुबई में बिजनेस करने के लिए, और अब ये वर्क नहीं करता। तो मैं तो कहती हूँ वेलकम करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो सबसे ऊपर जो आपका माफिया का हेड है, जो चोरों का, ठगों का, इन सब माफिया का हेड बैठा है, सबसे पहले वो आपकी इन्वेस्टिगेशन लीड करेगा। तो इसकी तो समझ ही नहीं आती हमें कि इमरान खान साहब खुद जो है वो सबसे ऊपर माफिया के हेड है, वो इनको क्या अपने एटीएम्स को प्रोटेक्ट करेंगे या उनको क्लीन चिट देंगे? हमने तो पिछले माजी में देखा ना। तो कह रही हैं आप माफिया का हेड? माफिया के हेड वो नहीं है, ये सारे एटीएम मशीन के इन लोगों ने मेरे साथ नहीं। और दूसरी बात जो आपने आज रेज नहीं की, मोहित साहब, एक क्वेश्चन जो आपने रेज करना है, वो कल जो फवाद चौधरी साहब ने झूठ बोला स्टार्ट कर